بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چوٹوں کو سن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی جلد اور کھلے ہوئے زخم پر اس کا استعمال منع ہے۔ اس دن امریکیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جارج شلٹز کو یہی ڈبہ سنگھایا گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی زیادہ مقدار مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اول خان نے استفسار کیا۔ یقیناً اسی لیے یہ دشمنوں پر استعمال کی گئی ہے۔ محفوظ ہوتی تو میں کسی وقت ویرا پر بھی اس کا تجربہ کر سکتا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ شنکر رائے کی بے ہوشی گہری اور طویل ثابت ہو سکتی تھی، مگر اول خان کے آدمی اس کا توڑ جانتے تھے۔ ہماری چائے کی پیالیاں ختم ہونے تک اس کے ہوش میں آنے کی خبر مل گئی اور میں اول خان کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں شنکر رائے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس کے گھٹنے کے زخم کو اغوا اور منتقلی کی کارروائی کے دوران میں شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں زخم کی پوری ڈریسنگ تازہ خون میں بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ موت کے خوف سے اپنے زخم کی تکلیف کو کسی حد تک بھولا ہوا تھا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں دیکھتے ہی وہ خوفزدہ اور نیم ہذیانی آواز میں تقریباً چیخ پڑا۔ میں نے فوری طور پر اس کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ میں اس سے باز پرس کے لیے کوئی مؤثر اور موزوں ترین ابتدائی سوال سوچ رہا تھا۔ میری چبھتی ہوئی بے رحمانہ نگاہوں نے اسے بے چین کر دیا۔ چند ثانیوں کے سکوت پر ہی وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ یہاں سب گونگے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت اول خان کو خاموش رہنا تھا۔ قیدی سے باز پرس کی ذمہ داری صرف مجھے پوری کرنی تھی۔ میں نے نپے تلے انداز میں پوچھا، تمہارے دماغ میں بغاوت کے جراثیم کیوں پرورش پا رہے تھے؟ بغاوت؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کسی سے بغاوت نہیں کی۔ آخر تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو؟ مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میرے سوال کے بعد تمہیں ہر بات سمجھ لینی چاہیے۔ 3 بے جگر اور مسلح آدمیوں کی موجودگی میں باہر کا کوئی آدمی تمہارے گھر پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ میری بات ذو معنی تھی۔ اس نے میرے فکروں سے وہی نتیجہ اخذ کیا جو میں چاہتا تھا۔ دہشت سے اس کے سفید دیدے پھیل گئے اور وہ اضطراری انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، میں نے کسی سے بغاوت نہیں کی۔ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ولی جان سے تم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ولی جان بھی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنی کھال بچانے کے لیے کئی باتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے دماغ میں سارا زہر تم نے ہی گھولا تھا۔ وہ جھوٹا ہے۔ شنکر رائے بے ساختہ بول پڑا۔ میرے ساتھ اسے بھی اپنے مستقبل کا خوف تھا۔ زندگی بھر کے لیے معذور ہونے کے بعد ہمیں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ گول مول باتیں کرنے کے بجائے صاف اور دو ٹوک انداز میں سب کچھ بتاتے چلے جاؤ گے تو ولی جان کی طرح تمہارے بارے میں بھی ہمدردی سے سوچا جا سکے گا، ورنہ تمہارے مستقبل کا فیصلہ اسی کمرے کی بند دیواروں میں صادر کر دیا جائے گا۔ تم دونوں اجنبی ہو۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا تو اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ کوئی شناسا چہرہ ساتھ لے آؤ تو میں تم سے کھل کر بات کر سکوں گا۔ تم مجھ سے زبردستی کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ شنکر رائے کی وہ شرط معقول اور چونکا دینے والی تھی۔ اپنی تمام تر ظاہری بدحواسی کے باوجود اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ اندیشہ رینگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں پڑ گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا داہنا پنجہ پکڑ کر زور سے اس کے پیر کو جنبش دی اور اس کے حلق سے دردناک چیخیں نکل گئیں۔ میں نے حقارت سے اس کا پنجہ چھوڑ دیا۔ اس زخمی گھٹنے کی تکلیف تم بھگت رہے ہو۔ جب میں تمہارے جسم پر استرے سے لکیریں ڈال کر ان پر مرچیں چھڑکوں گا تو تم گھٹنے کی اذیت کو بھول جاؤ گے۔ اس قدر کمزور پوزیشن میں ہو کر شرطیں پیش مت کرو۔ ہمیں ہر حال میں وہی کچھ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے۔ تمہاری خاموشی کو جرم کا اعتراف سمجھا جائے گا۔ ہو سکے تو تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھٹو مل سے ملوا دو۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں اس سے اپنے معاملات خود صاف کر لوں گا۔ تم درمیان سے نکل جاؤ، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ کھٹومل، میرے ذہن میں اس نام کی بازگشت گونجی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ وہ نام میرے لیے نیا تھا۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اول خان نے میرے پہلو میں اپنی کوہنی سے ٹھوکا دیا اور شنکر رائے سے بولا، کھٹومل راجوانی کوئی ٹٹ پونجیا نہیں ہے جو تم اس کا نام ایسی بے تکلفی سے لے رہے ہو۔ تمہیں ہم کو جواب دہی کرنی ہے۔ زبان نہیں کھولو گے تو ہم تمہیں ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ تم لوگ فراڈ ہو۔ وہ باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا،
پھر اس کی نظریں اول خان کے چہرے پر جم گئیں۔ مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، مجھے پہلی بار اٹھایا گیا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، مگر میں تمہاری ظالمانہ آواز کو نہیں بول سکتا، تم ہی میرے اصل دشمن ہو۔ پولیس کے ذریعے میری رہائی کا انتقام لینے کے لیے پہلے تم نے مجھے معذور کرایا، اس پر بھی صبر نہیں آیا تو آج دوبارہ اٹھا لائے۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میں نے کھٹومل کا نام لے کر سنگین غلطی کی ہے، مگر تم یاد رکھو گے وہ بہت طاقتور آدمی ہے، تم اس کا یا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ ایک غلطی کا اعتراف شنکر کر رہا تھا، دوسری غلطی اول خان نے زبان کھول کر کی تھی، لیکن حساب برابر نہیں ہوا تھا۔ شنکر رائے کا جواب اشتعال انگیز تھا۔ اول خان نے بڑھ کر اسے گریبان سے تھاما اور ایک ہی ہاتھ سے اسے بستر سے کافی اوپر اٹھا کر داہنے ہاتھ سے اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کر کے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ شنکر کے دانے سے ایک تیز چیخ برآمد ہوئی۔ اول خان کی ایک ہی ضرب نے اس کا جبڑا ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس بار کھٹومل یا دوسرے کسی اور ہمدرد کو ہوا بھی نہیں لگ سکے گی کہ تم کہاں ہو۔ میں نے دھمکی دی، تم سیدھی طرح راہ راست پر نہ آئے تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے، تم مجھے مار لو گے مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے حقارت سے بولا، ہمارے ہاتھ بہت لمبے اور جڑیں بہت گہری ہیں، تم ایک شنکر مارو گے تو 10 ولی جان اس کی جگہ لے لیں گے، تم کس کس کا خون بہاتے پھرو گے۔ مدن موہن شنکر رائے اور کھٹومل راجوانی کی تکون میں پھنسا ہوا ولی جان کا نام واقعی خیال انگیز تھا۔ وہ بظاہر کوئی بھارتی سازش معلوم ہو رہی تھی جسے سماجی اور سرکاری سطح پر پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ اس میں ولی جان جیسے ذمہ دار افسر کا ملوث ہونا اس امر کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے کام کو بہت ارگ ریزی سے دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کافی دنوں پہلے ملا سرکار کے ذریعے بھی ایک بھیانک سازش تیار کی تھی جس میں مسلح جتھوں کو تربیت دے کر بغاوت پر اکسانے کی آخری تیاریاں کی گئی تھیں، مگر عین وقت پر ایس ٹی ایف کے تعاون سے ان طاقتوں کو کچل دیا گیا تھا۔ شاید اس بار پھر وہی کھیل دہرایا جا رہا تھا۔ مدن موہن کے NIC سے شروع ہونے والی اس کہانی میں اول خان اپنی پوری کوشش کے باوجود چند اہم افراد کی گرفتاریوں سے آگے کوئی پیش رفت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے سامنے صرف وہی نام تھا جو ان گرفتاریوں کی بنیاد بنے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے قیدی کی زبان سے کچھ اگلواتا، اسے پورا کیس پولیس کے حوالے کرنا پڑ گیا اور معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اس مرتبہ شنکر نے کھٹومل راجوانی کا نام اگلا تھا۔ وہ یقینی طور پر کوئی اہم آدمی تھا۔ جب ہی اول خان اس نام سے واقف تھا، شنکر کے سامنے یہ بات کھل چکی تھی کہ ہمارا تعلق اس کے آقاؤں سے نہیں تھا۔ اول خان کی آواز پہچان کر اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے دشمنوں کے چنگل میں آ پھنسا تھا۔ میں نے ہیر پھیر چھوڑ کر اس بارے میں کھلی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ حجام کے اسرے سے شنکر کا جسم ادھیڑا جائے، میں جاننا چاہوں گا کہ کھٹومل راجوانی کون ہے۔ میرے لیے یہ نیا نام ہے، میں نے اول خان سے کہا۔ یہ اقلیتوں کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اول خان نے بتایا۔ خود سفارتوں اور وزارتوں کے دور رہتا ہے، مگر اس کے نامزد کیے ہوئے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ بظاہر اسے اپنی وسیع زمینوں سے خطیر زرعی آمدنی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ وسائل سے میل نہیں کھاتا۔ یوں کہو کہ وہ بادشاہ نہیں، بادشاہ گر ہے۔ میں نے شنکر کے چہرے پر نظر گاڑ کر کہا، اور شنکر اسی کا پرانا نمک خوار ہے، تنخواہ ہماری سرکار سے لیتا ہے مگر کام کھٹومل کے لیے کرتا ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ شنکر نے احتجاج کیا، کھٹومل سے میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ یہاں ہمارے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر اس سے فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے میرے مذہب کی بنا پر ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہو۔ مذہب، میں نے دانت پیس کر کہا، تم اس کی آڑ لے کر بچ نہیں سکتے۔ یاد رکھو کہ یہاں تمہاری ڈرامے بازی کو دیکھنے اور سننے والا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا دار و مدار صرف ہم دونوں کے فیصلے پر ہوگا۔ میری بات لکھ لو کہ بہت جلد تمہاری نوکریاں جاتی رہیں گی۔ تمہاری حرکتوں کی خبر ملتے ہی کھٹومل پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میں ویسے بھی محکمہ داخلہ کا ایک ذمہ دار افسر ہوں۔ محکمہ داخلہ کا ذمہ دار افسر مدن موہن کے نیچرل انفارمیشن سیل میں اپنی کیا ایسی کی تیسی کراتا تھا؟ اول خان نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر کے درستی سے سوال کیا۔ میں ایسے کسی سیل سے واقف نہیں ہوں، وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم مجھے زبردستی کسی ناپاک سازش میں پھنسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ شرافت سے راہ راست پر آنے والوں میں سے نہیں ہے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ اس پر 3rd ڈگری آزما کر ہی اس کی زبان کھلوا سکیں گے۔ میرے ساتھ آؤ۔ اول خان یہ کہہ کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ میں سیدھا اول خان کے دفتر کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو شنکر کے بارے میں نئی ہدایت دینے کے لیے بیرک کے برآمدے میں رک گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ STF والے جب 3rd ڈگری کی بات کرتے ہیں تو وہ واقعی 3rd ڈگری ہی ہوتی ہے۔ جو
बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा देती है। अव्वल खान अपने काम से फारग होकर आया तो मैंने इस बारे में कोई सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं इससे खटुमल के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। मेरा पहला सवाल सुनते ही वो अफसरदा मुस्कुराहट के साथ बोला, काश इसका नाम तुम्हारे लिए इतना अजनबी न होता और मुझे जुबान न खोलनी पड़ती। वो तुम्हारी चाल में आकर रवानी में बहुत कुछ बताता चला जाता। मेरी आवाज पहचानते ही वो भड़क गया। इस इम्कान को मैं बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। तुमने बर वक्त जुबान खोली थी। मैंने इसके एहसासे नदामत को हल्का करने के लिए इसकी बात काट कर नरमी से कहा, खटुमल से लाइल्मी की बिना पर मैं शंकर को ज्यादा देर तक चक्कर नहीं दे सकता था। तमाम बड़े जिम्मेदारों और जागीरदारों की तरह खटुमल भी अपनी जमीनों से गैर हाजिर रहता है। जागीर के मामलात इसके मुलाजिम संभालते हैं। वो अपना ज्यादा वक्त बड़े शहरों में गुजारता है। यहाँ इसकी मसरूफियत क्या रहती है? मैंने सिगरेट सुलगाकर पूछा। कभी इसकी बाकायदा निगरानी नहीं की गई, लेकिन सुना गया है कि सियासतदानों के साथ ही वो नामी ग्रामी बदमाशों से भी गहरा मेल जोल रखता है। कई सफारतकारों से इसके करीबी मुरासम है। ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही काम के आदमियों को मदन मोहन के NIC की तरफ हाँकता रहा हो। भारतीय एजेंट हमेशा यहाँ काम के आदमियों की तलाश में रहते हैं। मेरे पास इस बारे में कोई मुसद्दका इतला नहीं है। अव्वल खान ने एतराफ किया। क्या इसकी सरगर्मियां STF को इसकी तरफ मतवज्जो करने के लिए काफी नहीं थी? अव्वल खान ने अपने सर को पुरजोर अंदाज में नफी में जुम्बश दी और कहा, STF अपनी सिर्फ कौमी सलामती के खतरनाक दुश्मनों का ताक़ब करती है। मजहब और अकीदे की बिना पर किसी को मुश्तबा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रह गई इसके हिमा जहती मुरासम की बात, तो ये हमारे यहाँ की रीत बन चुकी है। बहुत से सियासतदानों ने अपने हाशिया बरदारों में खतरनाक गुंडे पाले हुए हैं और कोई इनसे बाज पुरस नहीं करता। वो इज्जत और एहतराम के साथ गैर मुल्की सफारती तकरीबात में मदऊ किए जाते हैं। फिर खटुमल का नाम तुम्हारी याददाश्त के खाने में क्यों महफूज है? मैंने पूछा। मुल्क की मुमताज और नुमाया शख्सियात के बारे में हमें कुछ न कुछ याद रखना ही पड़ता है। शंकर की जुबान से इसका नाम सुनने तक मुझे इस पर कोई शुबा नहीं था। मान फजा में करब में डूबी हुई एक इंसानी चीख गूंजी। फिर पे दर पे कई चीखें सुनाई दी, जिनका सिलसिला यकलख्त मौकूफ हो गया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे किसी ने चीखने वाले का मुंह जबरदस्ती बंद करके इसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया हो। ये होता रहेगा। शंकर की आजमाइश शुरू हो चुकी है। तुम अपनी बातें जारी रखो। मेरे चौंकने पर अव्वल खान ने बेपरवाही से इन चीखों के बारे में तबसरा किया। ये खटुमल अपना बेशतर वक्त किस शहर में गुजारता है? वो नाम मेरे जहन में चुभे जा रहा था। कराची के बाद इस्लामाबाद और पेशावर इसके पसंदीदा शहर हैं। अव्वल खान ने जवाब दिया। पेशावर में ये हिंदू बनिया क्या करने जाता है? मैंने पहलू बदल कर इश्तिबाह अमेज लहजे में पूछा। फिक्र मत करो, चंद रोज में तुम्हें ये सारी तफसील मिल जाएगी। इसका नाम मेरी लिस्ट पर आ गया है तो मेरे आदमी इसका पूरा शजरा खोद निकालेंगे। तुमने इसके पसंदीदा शहरों में पेशावर का नाम गिनवा कर मेरे लिए एक नई राह निकाली है। पेशावर में एक हिंदू बनिए के लिए क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या तुम इस पर ड्रग्स के लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा कर रहे हो? ये अंधेरे में छोड़ा हुआ एक बेजवाज तीर है जो निशाने पर भी लग सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल ही बेजवाज नहीं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी कबाइल में पोस्त की काश्त पूरे जोरों शोर से जारी है। इस अफीम की भारी मिकदार हिरवन की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी जबरदस्त आलमी मंडी मौजूद है। यहाँ से शी और माफिया के कदम उखड़े जाने के बाद ये मल्टी बिलियन बिजनेस मुकामी ताले आजमाओं के हाथ आ गया है। खुफिया अदादो शुमार के मुताबिक माजी करीब में पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बहुत तेजी से ऐसे अरबपति उभरे हैं जो हुकूमत को टैक्स की मद में एक पैसा भी नहीं देते। इन सब का माजी बिल्कुल बेनामो निशान है। ये बावर किया जाता है कि इन्होंने हिरवन के हेर फेर में बेअंदाजा माल कमाया है, लेकिन सियासी मसलहतों की वजह से इनसे कोई बाजपुरस नहीं की जाती। इस काले दान में से सरकारी हिस्सा वसूल करने में क्या रुकावट है? इनकी सरगर्मियां इसी कदर वाज़ेह हैं तो किसी मसलहत को टैक्सों की वसूली में आड़े नहीं आना चाहिए। सियासी जमातों और शख्सियात को चोरी छुपे दिए जाने वाले भारी चंदे इनको तहफ़्फ़ुज़ की छतरी फराहम करते हैं। जो हुक्मरान इनसे बाजपुरस करेगा ये इसका कच्चा चट्टा अखबारों को दे देंगे। तुम बहुत खतरनाक सूरत हाल की निशानदही कर रहे हो। खुदा करे कि तुम्हारे अंदेशे गलत हों। ये मेरे अंदेशे नहीं, खुफिया अदादो शुमार हैं। वो तलखी से बोला, तुम अखबारों में आए दिन बड़े मगरमच्छों का जिक्र पढ़ते होगे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकारी इजाजत की दहाई दी जाती है। इजाजत की दहाई देने वाले अहलकारों से कोई ये नहीं पूछता कि ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। किस्सा दरअसल ये है कि ऐसा शोशा छोड़कर धमकियां दी जाती हैं और 5-10 करोड़ का चंदा या भत्ता मिलते ही इजाजत के तलबगार गहरी नींद सो जाते हैं। अगली कोई माली जरूरत अटकने तक वो गहरी नींद सोते रहते
رہتے ہیں۔ لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ اس دوران میں سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں۔ ملزموں کی گرفتاری کی اجازت لینے والی باتیں کبھی بھی میرے حلق سے نہیں اتر سکی۔ میں نے پوری ایمانداری سے کہا، تمہاری باتیں دل کو لگنے والی ہیں، تم غلط موضوع میں الجھ گئے۔ یہ نہ بھولو کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پشاور میں کھٹو مل کی مصروفیات پر سے پردہ اٹھنے کے بعد کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر اضافی مالی وسائل حاصل کر رہا ہو۔ دیکھنا پڑے گا کہ کھٹو مل شنکر سے کیا کام لے رہا تھا، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے درمیان گہرے تعلق کی گمازی اسی ایک بات سے ہوتی ہے کہ کھٹو مل نے اسے نہ صرف ضمانت پر رہا کرایا بلکہ اس کے زخمی ہو جانے کے بعد اس کی حفاظت پر 3 گارڈ بھی مامور کیے ہوئے تھے۔ کچھ باتیں تو ذرا سی دیر میں ہی سامنے آ جائیں گی، وہ ہماری 3rd ڈگری کو زیادہ دیر نہیں سہ سکے گا۔ یہ ہم ان ہی پاپیوں پر آزماتے ہیں، ان کے کالے کرتوت ہر شک و شبے سے بالا تر ہوں۔ اول خان کی وہ خود اعتمادی بے جا نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدمی نے اس کے دفتر میں آ کر اطلاع دی کہ ملزم نے زبان کھولنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ چند منٹ بعد ہم دونوں قیدی کے کمرے میں پہنچے تو وہ عبرت کا مرکہ بنا چھت کی ایک کڑی سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اسے لٹکانے کے لیے اسی پیر میں رسی باندھی گئی تھی جس کا گھٹنا سلطان شاہ اڑا چکا تھا۔ شنکر کا دوسرا پیر آزاد تھا، اس طرح اس کے بدن کا سارا زور اس کے زخمی گھٹنے پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ شنکر کا سر زمین سے بمشکل 3 فٹ بلند تھا۔ اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا برقی ہیٹر گو اس وقت بند تھا، مگر کمرے کی فضا میں رچی ہوئی حرارت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ہیٹر کی مدد سے شنکر کی کھوپڑی کو بہت اچھی طرح سینکا گیا تھا۔ اس کے منہ پر مضبوط پٹی بندھی ہوئی تھی، دونوں آزاد ہاتھ بے جان ہو کر یوں جھول رہے تھے کہ اس کی انگلیاں برقی چولہے سے بس چند انچ دور تھی۔ تشدد کے نتیجے میں اس کے اعصاب اس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے کہ اس کی آزاد ٹانگ بھی غیر فطری انداز میں لٹکی ہوئی تھی۔ بس اس کی آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کی لڑی برقرار تھی، ورنہ اس کا وجود چھت سے لٹکی ہوئی لاش کا سما پیش کر رہا تھا۔ اس کا دانا آزاد کر دو۔ اول خان نے وہاں پہنچتے ہی اپنے آدمی کو حکم دیا۔ ہدایت کی فوری تعمیل کی گئی۔ دانا آزاد ہوتے ہی وہ جگالی کرنے کے انداز میں یوں جلدی جلدی منہ چلانے لگا جیسے کچھ بولنے کے لیے اپنے جامد عضلات کو رواں کر رہا ہو۔ مجھے اس الٹی سولی سے اتار دو، تم جو پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ اس نے ہانپتے اور کراہتے ہوئے نڈال آواز میں التجا کی۔ میرے لیے جہنم ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اول خان کے اشارے پر اس کے ایک آدمی نے دھیرے دھیرے اسے نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ اس عمل میں بوجھ سہارنے والے زخمی گھٹنے کے زاویے بدلنے کی وجہ سے شنکر کی پے در پہ کئی چیخیں نکل گئیں۔ وہ زمین پر ڈالا گیا تو پسینوں میں بری طرح شرابور ہو رہا تھا اور اس کا سینہ لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ہم تم پر ساری رات برباد کر سکتے ہیں۔ چند ثانیوں کے انتظار کے بعد میں نے درست لہجے میں کہا، اگر تم نے خود پر قابو نہ پایا تو ہم تمہیں اسی طرح لٹکا کر چلے جائیں گے اور تم سسک کر دم توڑ دو گے۔ تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ وہ اذیت سے فرش پر بال کھاتے ہوئے کراہا، تم لوگ بہت شفاق اور سنگ دل ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کسی پر ترس کھانا نہیں جانتے۔ کھٹو مل کے لیے تم کیا کام کرتے رہے ہو؟ میں نے اس سے پہلا سوال کر ڈالا۔ میں اس کا احسان مند ہوں، میری سرکاری تنخواہ سے دگنی رقم ہر مہینے مجھے دیتا ہے۔ اس کے عوض میں اس کے لیے ہر کام کرتا ہوں، مگر اس نے آج تک مجھ سے کوئی غیر قانونی کام نہیں لیا۔ تم بلا وجہ مجھے اپنے جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو۔ اگر وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں لیتا تو تمہیں رقم کیوں دیتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگوں کو خوشحال اور بے فکر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ میری ہی نہیں، مجھ جیسے بہت سے سفید پوشوں کی کفالت کرتا ہے۔ تم کس کس کو پکڑ کر مارو گے؟ مدن موہن کے پاس اسی نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے سوالات کا رخ بدل دیا۔ نہیں، اس نے بس تعارف کرایا تھا۔ مدن نے ایک پارٹی میں شرکت کی دعوت دی اور میں وہاں چلا گیا۔ وہاں ہونے والا ہلا گلا اتنا دل فریب اور رنگین تھا کہ پھر میں باقاعدگی سے وہاں جانے لگا۔ وہ ملنے جلنے، پینے پلانے اور دل بہلانے والی پارٹیاں ہوتی تھی۔ وہاں بھی کوئی غلط کام نہیں ہوتا تھا۔ غلط کام؟ میں نے ہونٹ بینچ کر کہا، اسے تم جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نشے میں دھوت ہو کر تم جیسے افسر وہاں اپنا کھایا پیا تک اگل آتے تھے۔ اس سے بڑا غلط کام اور کیا ہوگا؟ مدن نے مجھ سے کبھی میرے کام کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں پوچھا۔ مجھے اس چکر میں بالکل بے گناہ پکڑا گیا تھا۔ تم لوگ بلا وجہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ بکواس بند کرو۔ اول خان اس پر برس پڑا۔ اس کی تحویل سے تمہارے محکمے کی خفیہ رپورٹوں کی کئی نقلیں برآمد ہوئی تھیں جو تمہارے سوا کوئی اور اسے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے لیے وہ بے ضرر کاغذ تھے، ان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ شٹ اپ!
میں نے درمیان ہی سے اس کی بات اڑا دی اور پوچھا کھٹو مل سے تم کو رقم کیسے پہنچتی تھی؟ وہ تم سے کب اور کہاں ملا کرتا تھا؟ رقم کا بند لفافہ وہ خود مجھے دیتا تھا، کبھی میں اس کے گھر چلا جاتا تھا، کبھی وہ سیکریٹریٹ کی طرف آتا تو خود گپ شپ کے لیے میرے دفتر میں آ جاتا تھا۔ وہ بہت نفیس آدمی ہے، اس میں بڑائی یا تکبر نام کو بھی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ کھٹو مل اس کا اند آتا تھا، وہ اسی کے گن گا رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنی ذمہ دار سرکاری حیثیت میں وہ کس طرح مدن موہن کا اعلی کار بنا ہوا تھا اور کھٹو مل اس سے کیا کام لے رہا تھا۔ اس سے دیر تک سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ ابتدا میں وہ یہی کہتا رہا کہ کھٹو مل کبھی کبھار اس سے چھوٹے موٹے کام لے لیتا تھا یا کسی کی سفارش کر دیتا تھا۔ چند تھپڑ کھانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے کھٹو مل کے لیے بس ایک ہی اہم کام کیا تھا جو غداری کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ اس نے تھار اور راجستھان کے سرحدی علاقوں میں واقع پاکستان کی اہم غیر فوجی تنصیبات کی فہرست کھٹو مل کو دی تھی۔ وہ فہرست شہری دفاع کے حوالے سے بنائی گئی تھی۔ اس میں یہ تفصیل بھی موجود تھی کہ ہر مقام کے لیے کس قسم کے حفاظتی انتظامات موجود تھے اور کسی ہنگامی صورتحال میں اضافی تحفظ کے لیے کس قسم کے مالی اور افرادی وسائل درکار تھے۔ شنکر رائے کا اصرار تھا کہ وہ فہرستیں کسی بھی طرح رازداری کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ علاقائی باشندے ان تنصیبات کے بارے میں پورا علم رکھتے تھے اور کوئی بھی شخص ان دور افتادہ مقامات کی سیر کے دوران میں ان فہرستوں سے کہیں زیادہ معلومات یکجا کر سکتا تھا۔ وہ ایک قومی مجرم کا مدافعانہ نقطہ نظر تھا جو اول خان کے لیے ذرا بھی قابل قبول نہیں تھا۔ ہر ملک میں ہر قسم کی تجارتی فلائی اور فوجی سرگرمیاں عوام کی آنکھوں کے سامنے ہی انجام دی جاتی ہیں اور ہر شخص ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہی معلومات کسی خاص قرینے سے کاغذوں پر جمع کر لی جاتی ہیں تو ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شنکر رائے کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس کے دل و دماغ پر کھٹو مل کی حکمرانی تھی۔ اس کے دیے ہوئے ہر کام کو وہ غیر معمولی اور بے ضرر سمجھ کر گزرتا تھا۔ اس نے بھارت اور مشرق وسطیٰ کی ریاستوں سے آئے ہوئے متعدد بھارتیوں کے قیام کی مدت میں توسیع کرائی اور اسے ہمیشہ انسانی ہمدردی کا ایک پہلو سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ اسے بھول کر بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی مدد سے پاکستان میں اپنے قیام کو طول دینے والے ایسے لوگ راہ اور دوسری بھارتی ایجنسیوں کے ایجنٹ بھی ہو سکتے تھے۔ کھٹو مل ایک معروف آدمی تھا۔ اول خان ذرا سی محنت کر کے اس کی مقامی قیام گاہ کا سراغ لگا سکتا تھا، مگر شنکر رائے نے دو دانتوں سے محروم ہوئے بغیر اس کے مقامی ٹھکانے کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہمیں کوس رہا تھا کہ ہم کھٹو مل کے ساتھ بھی وہی سلوک کر گزریں گے جسے وہ بھگت رہا تھا۔ اپنے بے خبر مجرم کے ذہن کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو میرے ذہن میں شنکر کے مستقبل کے بارے میں ایک بڑا سوالیہ نشان جاگزی ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اول خان نے گویا میرا ذہن پڑھ کر سوال کیا۔ اسے رہا کرنے میں اندیشہ ہے کہ اس کے سرپرست اس بار تمہارے خلاف زیادہ سرگرم ہو جائیں گے۔ تمہاری آواز پہچان کر اس نے اپنی تقدیر پر خود ہی ایک مہر سی لگا لی ہے۔ اول خان تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے بھی اس کی حالت ابتر ہے، معذوری کے بعد وہ بری طرح زخمی بھی ہو چکا ہے۔ تمہارے فلیٹ کا طواف کرنے والوں کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بتا سکا۔ اسے قید میں رکھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اول خان کے آخری سوال پر میں حیران رہ گیا۔ کیا تم اسے رہا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اول خان مسکرا دیا۔ اسے قید حیات سمیت ہر قید سے نجات مل جانی چاہیے۔ تمہارے اندیشے سے واقف ہونے کے بعد میں ایسی احمقانہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے وہاں رکنا بے سود تھا۔ اول خان نے قیدی سے گلو خلاصی کے بارے میں اپنے ایک آدمی کو محض چند فکروں میں بریف کیا اور ہم وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کے گھٹنے نہ توڑے ہوتے تو ہمارا کام اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ میں نے راستے میں اول خان سے ذکر کیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہمیں 3 لاشیں عبور کرنے کے بعد اس تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے نہ چھیڑا ہوتا تو شاید مسلح محافظ درمیان میں نہ آتے اور ہم براہ راست اسے گھیر لیتے۔ وہ بہت سخت جان ہے، صحت مندی کی حالت میں ہرگز زبان نہ کھولتا۔ زخمی گھٹنے کے بل پر وہ کافی دیر تک لٹکا رہا تھا۔ ایسے مجرموں سے کچھ اگلوانے میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔